السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق میں چند نفیس باتیں ہیں، نفیس بحثیں ہیں، آپ حضرات سبق کو اچھی طرح سنیے گا، کیونکہ یہ بحثیں موتیوں کی طرح ہے۔ اور حسین چہروں کی طرح عمدہ ہے، نایاب ہے۔ سبق شروع کرتے ہیں، سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما بعد ہوا من الظروف الزمانیۃ المبنیۃ المنقطعۃ عن الاضافۃ ای بعد الحمد والصلاۃ۔ آج کے سبق میں چند بحثیں ہیں۔ پہلی بحث اما اور بعدو کی لغوی تحقیق اور معنی کے حوالے سے۔ دوسری بحث اما بعدو کا شرعی حکم۔ تیسری بحث اما بعدو کے قائل کون ہیں۔ چوتھی بحث اما بعدو لانے کا مقصد کیا ہے۔ پانچویں بحث اے معرب ہے یا مبنی ہے۔ بعدو کی کتنی حالتیں ہیں اور یہ معرب ہے یا مبنی ہے۔ تو یہ 5 بحثیں آج کے سبق میں آپ حضرات کے سامنے پیش کریں گے، سنیے گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ 3 اعتراض اور جواب۔ پہلی بحث اما بعدو کے معنی کے حوالے۔ یہ 3 معنی کے لیے آتا ہے۔ حرف اما 3 معنی کے لیے آتا ہے۔ پہلا معنی ہے یہ تاکیدیہ ہوتا ہے۔ دوسرا یہ شرطیہ ہوتا ہے، اور تیسرا تفصیلیہ ہوتا ہے۔ تو شرط کی مثال ہے، جیسے اما بعد۔ تفصیلیہ کی مثال ہے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ
من ربہم، اور تاکید کے لیے ہو جیسے اما زید فذاہب، پہلی بحث اما کے بارے میں، اور بعد منفصلہ بھی ہوتا ہے اور متصلہ بھی ہوتا ہے، اور یہ تأخر زمانی کے لیے بھی آتا ہے اور تأخر مکانی کے لیے بھی آتا ہے اور تأخر رتبی کے لیے بھی آتا ہے۔ تأخر زمانی کی مثال جیسے زمان المنصور بعد زمان عبد الملک، اور تأخر مکانی کی مثال جیسے دار زید بعد خالد۔ تأخر رتبی کی مثال جیسے الحجاج بعد عبد الملک۔ تو حاصل کلام بعد ظرف مکان ظرف زمان دونوں میں مشتمل ہے، لیکن زیادہ تر ظرف زمان کے لیے ہوتا ہے۔ بعد کے معنی کے حوالے باتیں ہو گئی۔ دوسری بحث اما بعد کی شرعی حیثیت، اما بعد کا شرعی حکم۔ شرعی حکم ہے کہ یہ سنت مؤکدہ کے درجے میں ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکاتب میں یہ جا بجا ملتا ہے، تو یہ سنت مؤکدہ کے درجے میں ہے۔ دوسری بات ہو گئی۔ تیسری بحث اما بعد لانے کا مقصد۔ اما بعد لانے کا مقصد علماء کرام عام طور سے بتاتے ہیں کہ یہ ایک اسلوب سے دوسرے اسلوب کی طرف منتقل ہونے کے لیے لایا جاتا ہے، اور دوسرا مقصد ہے فصل کے لیے، ایک نوع کو دوسرے نوع سے جدا کرنے کے لیے، فصل کے لیے یہ لاتے ہیں۔ چوتھی بحث اما بعد کے قائل کون ہیں۔ اس سلسلے میں علماء کا اختلاف ہے۔ صاحب دلیل الفالحین نے 5 قول ذکر فرمایا ہے۔ سب سے پہلے اما بعد کے کہنے والے حضرت داؤد علیہ السلام تھے، جیسا کہ
ارشاد باری تعالیٰ ہے وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ، تو فصل خطاب سے مراد علماء کرام، علماء تفسیر اما بعدو کہنے سے کرتے ہیں۔ دوسرا قول اما بعدو کو کہنے والا سب سے پہلے جو شخص تھا وہ تھا قیس بن ساعدہ۔ تیسرا قول ہے کعب بن لؤی۔ پانچواں قول ہے، چوتھا قول ہے یعرب بن قحطان۔ پانچواں قول ہے صحبان بن وائل، اور ایک چھٹا قول بھی ہے جس کو حضرت امام رازی علیہ رحمہ نے سورہ یوسف کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا کہ اما بعدو کے کہنے والا شخص سب سے پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام تھے۔ یہ 6 قول ہے۔ 6 قول میں سے راجح قول یہ ہے کہ اس کا قائل حضرت داؤد علیہ السلام ہی تھے۔ اسی قول کی طرف علماء کرام کا زیادہ تر رجحان ہے۔ چوتھی بحث ہو گئی۔ پانچویں بحث بعدو کی حالتیں۔ بعدو کی 3 حالتیں ہیں۔ ظرف زمان، یہ حقیقت میں تو ظرف مکان کے لیے ہے لیکن ظرف زمان کے لیے بھی مستعمل ہوتا ہے۔ ظرف زمان کے لیے حقیقت عرفیہ بن گیا ہے۔ بعدو کی 3 حالتیں ہیں۔ بعدو کے مضاف الیہ مذکور ہوگا، مذکور ہو تو بعدو معرب ہوگا، یا بعدو کے مضاف الیہ مذکور نہیں ہوگا بلکہ محذوف ہوگا نسیاً منسیاً، کہ بالکل بھولیا طور پر، کہ دل میں بھی نہ ہو، یہ بھی معرب ہے۔ تیسری صورت بعدو کے مضاف الیہ محذوف معنوی ہو، دل میں بات ہو، دل میں یہ بات ہو، جیسے اما بعد۔ تو یہ 5 بحثیں ہیں اور 3 اعتراض ہے جس کو میں آپ کے سامنے ترجمہ کرتے ہوئے بتاؤں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما بعد ہوا من الظروف الزمانیۃ، وہ ظروف زمانیہ میں سے ہے جو کہ مبنی ہے، مبنی بر ضم ہے، المنقطعۃ، جو کہ اضافت سے منقطع ہے، خالی ہے، یعنی بعد الحمد والصلاۃ، مضاف الیہ نکلے گا کیا؟ الحمد والصلاۃ، اے مضاف الیہ یہاں پر نکلے گا،
یہ اعتراض ہوتا ہے بعدو کیوں مبنی ہے؟ بعدو کے مبنی ہونے کی وجہ کیا ہے؟ جواب: بعدو مبنی ہے اس وجہ سے کہ جس طرح حرف محتاج ہوتا ہے ضم ضمیمہ کا، اسی طرح بعدو بھی محتاج ہوتا ہے مضاف الیہ کا۔ تو محتاجیت اور احتیاج میں حرف کے برابر ہے، لہٰذا یہ مبنی ہے۔ پھر سوال ہوتا ہے مبنی علی السکون اصل ہے، تو بعدو مبنی ہے تو یہ مبنی علی السکون ہونا چاہیے تھا، مبنی علی الحرکت نہیں ہونا چاہیے تھا۔ جواب: بعدو جو ہے مبنی اصل نہیں ہے، مبنی اصل کے مشابہ ہے۔ تو مبنی اصل اور مبنی مشابہ اصل کے درمیان فرق کرنے کے لیے بعدو حرکت پر مبنی ہے، سکون پر مبنی نہیں۔ تیسرا یہ اعتراض: جب بعدو حرکت پر مبنی ہے تو یہ فتحہ پر بھی مبنی ہو سکتا تھا اور کسرہ پر بھی ہو سکتا تھا، ضمہ پر کیوں مبنی ہے؟ جواب: چونکہ بعدو کی 3 حالتیں ہیں، 2 حالتیں معرب کی ہیں اور 2 حالتوں میں یہ فتحہ اور کسرہ ہوتا ہے لیکن ضمہ نہیں ہوتا، تو معرب کی حالتوں سے فرق کرنے کے لیے مبنی بر ضم ہے۔ یہ 3 اعتراض سبق میں وارد ہو رہے تھے جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ یہ چند باتیں میں نے آج کے سبق میں آپ حضرات کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ سبق کو اچھی طرح سمجھیں اور یاد کریں۔ السلام علیکم۔